نانوت وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر نانوت وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ، معزز اور موقر علماء کرام، سامعین اعظم اور پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہاں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جماعت کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ معزز سامعین کرام، دنیا کے چپے چپے سے دین کی نشانیاں ختم کرنے کی کوشش کی بھی جا رہی ہے اور کرنے والے کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اب بازار مدینے کے بازار نہیں رہے، اب مسلمانوں کی النکاح من سنتی والی محفل سنت کم اور سنتوں کے جنازہ نکلنے کی محفل زیادہ ہو گئی ہے۔ دین کے کچھ رسوم اور رواج لے دے کر مسجد کی چار دیواری تک، مدارس کی چار دیواری تک، خانخواہوں کے الا اللہ کی ضربوں تک، اور ذرا ایک قدم آگے بڑھائیں تو دینی اجتماعات تک، یہاں ہمارے دین اور اسلام کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ دین اور اسلام کے احکامات ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑھے تک ہیں۔ انسان کی آبادی چاند میں ہو جائے، مریخ میں ہو جائے، عطارد میں ہو جائے، زحل میں ہو جائے، سمندر کی تہ میں ہو جائے،
ہوا میں معلق کوئی ملک بنایا جائے وہاں بھی اسلامی تعلیمات نافذ ہوں گے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے اسلام کے احکامات، قرآن کی تشریح اور حدیث کی وضاحت ان لمیٹڈ تھی، غیر محدود تھی، آج مسلمان نے اس کو لمیٹڈ کر دیا، محدود کر دیا۔ لیکن کیا مسجدوں کے اندر بھی صحیح معنوں کے اندر دین زندہ ہے آج؟ کیا مدارس کے اندر بھی صفہ چبوترے کا کام لیا جا رہا ہے، دار ارقم کا کام لیا جا رہا ہے؟ کتنی مساجد پر جاہلوں کا قبضہ ہے؟ عالم، امام، خطیب، مؤذن، نبی کا نائب، نبی کا جانشین اور وارث نبی اور وارث پیغمبر داڑھی مڈوں کے ریموٹ کنٹرول اور اشاروں پر کام کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ فجر 11 منٹ پڑھاؤ تو اس کے باپ کی مجال نہیں جو 9 منٹ کے اندر سلام پھیر لے۔ اگر کمیٹی کے لوگ سود کے اندر مبتلا ہیں، رشوت کے اندر مبتلا ہیں اور وہ ایک نمبر کا جورو کا غلام ہے اور بیوی کو بے پردہ بھیجتا ہے تو خطیب صاحب کی مجال ہے کہ خطبے کے اندر پردے کا ذکر کر دے، ٹی وی کا ذکر کر دے، جورو کی غلامی کا وائرس اور جرثوم اور جراثیم کا ذکر کر دے۔ مدارس عربیہ کی بھی یہی حالت ہے۔ یہی وجہ ہے ایک شیخ الاسلام پوری دنیا کو للکارنے کے لیے کافی تھا، ایک شیخ الہند پوری دنیا کو للکارنے کے لیے کافی تھا، ایک قاسم نانوتوی گورے انگریز اور خنزیر کھانے والے، شراب پینے والے زانیوں کا ہندوستان سے بستر گول کرنے پر مجبور کیا تھا۔ ایک انار کے درخت کے نیچے مجاہدین آزادی پیدا ہوئے، ایک انار کے درخت کے نیچے محدثین پیدا ہوئے، مفسرین پیدا ہوئے، فقہاء پیدا ہوئے، اولیاء، اقطاب، ابدال پیدا ہوئے۔ بلکہ ہمیں شان ہے کہ وقت کے فرعون سے جو برسر پیکار اس وقت اس دنیا کی دھرتی پر طاقتیں اور قوتیں ہیں، امامے والی، بڑی داڑھی والی اور نصف ساق تک، آدھی پنڈلی تک سلوار پہننے والی، پاجامہ پہننے والی جو قوم ہے، ہمیں شان ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، واسطہ بلا واسطہ ان کا تعلق انار کے درخت سے جا کر لگ رہا ہے۔ قاسم نانوتوی، قاسم العلوم والخیرات کے سر چشمے سے یہ لوگ فیضیاب ہیں۔ ہمیشہ دارالعلوم دیوبند نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ دنیا کے کون سے مسئلے میں جائیں، کون سے حالات میں جائیں، آزمائش میں جائیں، امتحان میں جائیں، دارالعلوم نے اس اجدے کے سر کو مسلا ہے اور کچلا ہے۔ دارالعلوم سے ٹکر لینے والے باش باش ہو گئے اور ان کا وجود ختم ہو گیا۔ مولانا کی آخری تقریر کے جو آخری جملہ تھا، میں اس لیے بے ترتیب بات کر رہا ہوں، مجھے افسوس ہے، جلسے کا کمانڈ کرنا، جلسے کو چلانا، جلسے کو قابو کرنا ایک امانت ہے، اللہ کے پاس منتظمین اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میں 1 گھنٹہ تقریر کر کر، دودھ کی پیالی پی کر، مرغ مسلم کھا کر آرام کروں گا۔ اس 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے کتنے لوگ، کتنے ہزاروں کی قربانیاں دے کر آتے ہیں۔ ایک سسٹم جو دین ہم نے لمیٹڈ کر دیا، مسجد کی 4 دیواری تک، مدرسے کی 4 دیواری تک اور خانقاہوں کے الا اللہ کی ضربوں تک اور ایک قدم آگے بڑھ کر اجتماعات تک دینی۔ میں وہی کہہ رہا ہوں
مسجد بھی گئی ہمارے قبضے سے، مدرسہ بھی گیا ہمارے قبضے سے، اس لیے کہ گلی کوچوں میں چپے چپے کے اندر دینی ادارے ہیں، لیکن شیخ الاسلام نہیں پیدا ہو رہا ہے، شیخ الہند نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ نصاب وہی، قرآن وہی، بخاری وہی، ترمذی وہی، ابو داؤد وہی، فتاوی عالمگیری وہی، در مختار بھی وہی، سلسلہ بھی وہی، کلیکشن بھی انار کے درخت کا، اور جنکشن بھی شاہ ولی اللہ کا، اور دار ارقم کی بھی نسبت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت کی نسبت، اور تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت۔ جب سب کچھ وہی ہے، شیخ الاسلام کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ شیخ الہند کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ جاہلوں کی، داڑھی منڈوں کی، حرام خوروں کی، سود خوروں کی اور جوروں کے غلاموں کی چاپلوسی کرنے والا طبقہ قوم کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ اور یہ لوگ جن کا بیوی پر، بچوں پر، اولاد پر نہیں چلتا، آپ کہیں گے عنوان تو سیرت النبی ہے، حضرت یہ کہیے کہ آقا کی آنکھ ایسی تھی، آقا کی ناک مبارک ایسی تھی، آقا کا چلن ایسا تھا، تو پھر بنگلور کے ایسے مقرر کو کیوں بلایا تھا؟ ویسے مقرر کو بلا لیتے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ ایک آئینہ ہے، حاکم کے لیے، محکوم کے لیے، امیر کے لیے، فقیر کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، گاہکوں کے لیے، تاجروں کے لیے، مالکوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، زمین والوں کے لیے، انسان کے لیے، جنات کے لیے، زندوں کے لیے، مرنے والوں کے لیے، بیماروں کے لیے، صحت والوں کے لیے۔ سیرت طیبہ کے عنوان کو لمیٹڈ کرنے والا، شریعت کے اندر مداخلت کرنے والا، جس پہلو سے، اصلاح کی پہلو سے بات کہی جائے گی، حالات حاضرہ ہو، پردہ ہو، داڑھی ہو، نماز ہو، یہ خود اجلاس ہو، مسجد کی کمیٹیاں ہو، موجودہ مدارس کا نظام ہو، تاجروں کی بات ہو، میرے آقا کی سیرت کے اندر وہ کون سا جلوہ نہیں ہے جو انسانیت کے شعبوں میں آپ کے لیے رہبری نہ ملتی ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، لگتے جگر، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی حرارت، قلب کی دھڑکن۔ صحابی نے پوچھا، بی بی فاطمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے اندر آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بہت قریب کا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے، آپ کے یہاں ہو کر جاتے، سفر سے آتے، آپ کے یہاں پہلے تشریف لاتے، آپ کے رونے کو دیکھ کر، آپ کے بلکنے کو دیکھ کر، آپ کے فقر و فاقے کو دیکھ کر آقا تڑپ جاتے، آقا مچل جاتے۔ آقا کو جتنا آپ نے قریب سے دیکھا ہے، شاید دنیا کی کسی خاتون نے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ اتنا قریب سے دیکھا ہے۔ اور اللہ نے آپ کو سیدۃ نساء اہل الجنتی فاطمہ، جنتی عورتوں کا تاج کا جو تاج پوشی کی ہے، آپ کے سر پر عظمت کا تاج پہنایا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ بیان کر سکتی ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سائل صحابی سے پوچھا، تم ستاروں کی گنتی بتا سکتے ہو؟ بھائی ویڈیوگرافی مت کرو، حرام ہے، ناجائز ہے۔ تم ستاروں کی گنتی بتا سکتے ہو، سمندر کی جھاگ کو بتا سکتے ہو، ریت کے ذرات کو بتا سکتے ہو، درخت کے پتوں کو بتا سکتے ہو، اپنے جسم کے بالوں کو گن کر بتا سکتے ہو؟ صحابی نے کہا، میں نے آپ کو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے سوال کیا تھا، آپ ستاروں کے بارے میں، آپ ریت کے ذرات کے بارے میں، آپ سمندر کے قطرات کے بارے میں اور انسانی بالوں کے بارے میں فرمانے لگی۔
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اللہ کی ذات کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ زمین بھی مخلوق ہے، وہ آسمان بھی مخلوق ہے، وہ فضا بھی مخلوق ہے، وہ فلک بھی مخلوق ہے، وہ سمندر بھی مخلوق ہے، وہ شجر بھی مخلوق ہے، وہ حجر بھی مخلوق ہے، وہ ستارے بھی مخلوق ہیں، وہ پرندے بھی مخلوق ہیں، وہ جنات بھی مخلوق ہیں، وہ انسان بھی مخلوق ہیں. جتنی چیزیں، جتنے کروڑ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بتاؤ دنیا قلیل، یہ دنیا قلیل ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کلام پاک کے اندر فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم. اے میرے پیارے، تیری سیرت، تیرا کیریکٹر اور تیرے اخلاق تو عظیم ہیں. تو قلیل کو نہیں بیان کر سکتا تو میں عظیم کو کیسے بیان کروں؟ تو سیرت پوچھنے آ گیا. دنیا کے جس ٹپے کے تعلق سے اور جس شعبے کے تعلق سے دین کی بات حدیث کے حوالے سے کہی جائے، بدر کا بیان نبی کی سیرت، احد کا بیان نبی کی سیرت، نبی کا فاقہ کرنا نبی کی سیرت، نبی کی ضیافت کرنا نبی کی سیرت، نبی کا نکاح کرنا نبی کی سیرت، نبی کا طلاق دینا نبی کی سیرت، نبی کا سفر کرنا نبی کی سیرت، نبی کا اقامت کرنا نبی کی سیرت. کل میرے جانے کے بعد نہیں کہنا مولوی صاحب کو کچھ آتا باتا نہیں، کچھ بکر تم نے ٹائم کون سا دیا. جلسے کچھ چلانا ایک انتظامی امر ہوتا ہے. ابتدائی مقرر جلسے کا لاہی عمل اوپنر بیٹسمین کی طرح، اور جس طریقے سے زمین کو ہل جوتا جاتا ہے وہ ہل جوتنے کا کام کرتا ہے. کتنا وقت دینا چاہیے، کیا عنوان دینا چاہیے، فلاں مقرر کے ہم مزاج اور اس کے ٹیسٹ کے مطابق ہونا چاہیے. ہم نہیں کہتے. خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، ہر عالم کا احترام، اس کے جوتے کی خاک سرما بنا کر وہ نبی کا نائب، وہ نبی کا جانشین، وہ نبی کا خلیفہ. آگ اچھی چیز ہے، برف اچھی چیز ہے، لیکن جہاں جس کو جیسے استعمال کرنا ایسے نہ استعمال کریں گے. چائے اچھی چیز، دودھ اچھی چیز، ڈال دیجئے بریانی میں، ڈال دیجئے گوشت کے سالن میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من. میں شوربے کو زیادہ کرنے کے لیے دودھ ڈال رہا ہوں. ایک اوپنر بیٹسمین جو کرکٹ کا ہوتا ہے وہ کرکٹ کی بنیاد رکھ کر جاتا ہے. اسی لیے زبردست، طاقتور، پاورفل بیٹسمین کو اوپننگ بیٹسمین کے لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ فاؤنڈیشن قائم کرے ون ڈے میچ کا، 2020 میچ کا اور ٹیسٹ میچ کا. جلسوں کے اندر ابتدائی مقرر جلسے کا اوپنر مقرر ہوتا ہے، خطیب ہوتا ہے. وہ لاہی عمل طے کرتا ہے، وہ رخ طے کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کس منہج پر یہ جلسہ چلے گا اور کس رخ پر یہ جلسہ چلے گا. ہمیں بار بار سنا جا سکتا ہے یا نہیں، آنے والے مقرر کو سنا جا سکتا ہے یا نہیں، وہ اپنے وقت کے اندر اپنے عنوان کا حق ادا کر سکتا ہے یا نہیں. ایک اناؤنسر کی، ایک منتظم کی اخلاقی ذمہ داری، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر کما حق ہو جلسے کا حق ادا نہیں ہوا تو ایک ایک روپیہ چندہ دینے والا، 58 اگرچہ کہ چلتی نہیں، وہ بھی چندہ دینے والا قیامت کے دن دامن پکڑے گا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ میں ہنسانے والا آ گیا، وہ رلانے والا آ گیا، وہ گویا گا کر چلا گیا اور کوئی بینڈ باجا بجا کر چلا گیا. یہ نبی کی سیرت ہے، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجلاس ہے، کوئی مذاق نہیں. حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی لوگ تانا دیتے ہیں علماء دیوبند عاشق رسول نہیں. خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، کائنات کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد اس دھرتی پر اگر عاشق رسول کے طبقے کو دیکھنا ہے تو علماء دیوبند کو دیکھو. اس کی مثال نہیں ملتی. اس لیے نہیں کہ میں نے جھوٹی ہڈی دیوبند کی کھائی ہے، اس لیے نہیں
کہ میرے نام کے ساتھ قاسمی کا لفظ لگا ہے. میرے اساتذہ، میرے مشائخ جو کانفرنسوں کے اندر، جلسوں کے اندر ویڈیوگرافی کرتے ہیں، میرا لاتور کا جلسہ سن کر دیکھیے. میں نے کہا استاد ہوں گے اپنی جگہ، شیخ ہوں گے اپنی جگہ، محدث ہوں گے اپنی جگہ، ذرا فون کر کر مسئلہ تو پوچھ کر دیکھیے کیا حضرت ویڈیوگرافی جائز ہے اور تصویر کشی جائز ہے؟ کل اسی بمبئی کی سرزمین کے اندر حضرت فدائے ملت حضرت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ اصلاح معاشرہ کی جو کانفرنس آزاد میدان کے اندر کی تھی اپنی حیات، یہ بندہ خود اس کے اندر حاضر تھا. ویڈیوگرافی میڈیا لے کر آ گئے، پبلک میں سے، عوام میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ کیا ہے. اور ممتا بنرجی جو بنگال کی منسٹر ہے وہ آ گئی، کہا کہ اسٹیج پر علماء داڑھی والے اور بے پردہ خاتون کو آپ یہاں لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، حضرت اقدس مولانا عبدالعلیم فاروقی دامت برکاتہم العالیہ مائک لیا اور سنبھالا مجمع کو اور کہا کہ خداوند قدوس کی عظمت و جلالت کا واسطہ دے کر میں آپ کو کہتا ہوں کہ پوچھو ان میڈیا والے کو کس کے باپ نے ان کو بلایا تھا. اپنی مرضی سے آئے تھے. پوچھو اس ممتا بنرجی کو. اور اس وقت 6 نکاتی اصلاح معاشرہ کا پروگرام مرتب ہوا جس کے اندر ایک نقطہ یہ تھا کہ کل بھی تصویر کشی حرام تھی، ویڈیوگرافی حرام تھی، آج بھی حرام ہے، قیامت تک حرام رہے گی. پھر رات کے کس گوشے میں جبرائیل کس شکل میں کس کے پاس آ کر ویڈیو کے حلال ہونے کا فتویٰ دے کر چلے گئے اور تصویر کشی کا حلال ہونے کا فتویٰ دے کر چلے گئے. وہ فتویٰ کی کاپی ہمیں دکھائیے، وہ زیرت دکھائیے. ہر جلسے کا مولانا الیاس گنبد متکلم اسلام کہلاتے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے ترجمان اس دھرتی پر کہلاتے ہیں. ہماری بات بھی حضرت نے بھی اگر مگر سے کام لیا. حضرت نے بھی فرمایا کہ فرقہ باطلہ ویڈیوگرافی کے ذریعے سے اسلام کی نشر و اشاعت اور اپنے مکتب فکر کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ کل ہما مالنی کو لے کر لائیں، کٹرینا کیف کو لا کر وہ اپنے مکتب فکر کی نشر و اشاعت کریں، تو آپ کیا کسی ہیروئن اور ہیرو کا سہارا لوگے؟ حضرت اقدس قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکاتیب کے اندر، اپنے خطبات کے اندر صاف فرما دیا کہ دعوت و تبلیغ کے اندر منکرات کو اعلی کار نہیں بنایا جا سکتا. بہرحال حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کبھی حاضری نہیں دی. فرماتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضری کے تصور سے، آپ کے دربار میں پیشی کے تصور سے آپ کا جسم لرز جاتا، کام جاتے اور قدم بڑھتے بڑھتے آپ پر غشی طاری ہو جاتی، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اس دھرتی پر. اس سے بڑا کوئی عاشق رسول. انگریز نے وارنٹ نکالا تھا، 3 دن چھپے تھے، چوتھے دن نکل آئے، کہا کہ وارنٹ باقی ہے، سولی پر چڑھ سکتے ہیں. کہا میرے آقا، میرے مولا، میرے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر 3 ہی دن تشریف فرما تھے، چوتھے دن نکل چکے تھے. حلوے کھانے کی سنت، ولیمہ کھانے کی سنت سب ادا کر سکتا ہے، میٹھا کھانے کی سنت سب ادا کر سکتا ہے. ہتھیلی کے اندر جان لے کر نبی کی سنت کو زندہ کرنا یہ قاسم نانوتوی کے لشکر کا کام ہے. بہرحال حضرات یہ جلسے امانتیں ہیں، سوچ سمجھ کر اس کا استعمال کریں. گویے مقرروں کو، ٹائم پاس مقرروں کو اور ایسے مقرروں کو جو لطیفے سنا کر ڈرامہ بازی کر کر، رلا کر ڈرامہ بازی کر کر وقت کو ضائع کرتے ہیں. امت اس وقت وکنتم علی شفا حفرۃ من النار پر پہنچ چکی ہے. حضرت مولانا اسرار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو بہار کے ایم پی ہیں، 3 جمعہ پہلے عزیز الہند کے اندر سرخی عزیز الہند والے نے لگائی تھی، ایڈیٹر نے، کہ ہندوستان ہندو راشٹر کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے. ارادے، منصوبے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آخری مراحل کو پورا کرنا باقی ہے. آخری مراسم اور آخری جو کارروائیاں ہیں ان کو، یہ ان کی بات ہے، انہوں نے کہہ دی ہے یہ بات.
حضرات، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں افضل الانبیاء ہیں، مخلوق میں افضل البشر ہیں، سید الانبیاء ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافی محشر ہیں۔ جو چیز آپ سے لگی اللہ نے اس کو چمکا دیا۔ دنیا کے اندر غار نہیں، لیکن غار ہرا کا مقام کیوں اللہ نے بلند کیا؟ نبی کے قدم اثر وہاں پر پڑ گئے۔ دنیا کے اندر پہاڑ نہیں، سور پہاڑ کا مقام کیوں بڑھ گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اثر وہاں پر پڑ گئے۔ مکہ مکرمہ کے اندر صفا پہلے بھی تھا، مروہ پہلے بھی تھا، زمزم پہلے بھی تھا، اور مینا پہلے بھی تھا، مزدلفہ پہلے بھی تھا، عرفات پہلے بھی تھا، حرم مکی پہلے بھی تھا، مطاف پہلے بھی تھا، حجر اسود پہلے بھی تھا، رکن یمانی پہلے بھی تھا، رکن شامی پہلے بھی تھا، رکن عراقی پہلے بھی تھا، صفا مروہ کی صحیح پہلے بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی تعمیر نہیں کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے، ان دونوں نے مل کر نشأت ثانیہ کی، تعمیر ثانی کی، حضرت آدم علیہ السلام کی بناؤں پر اس کی پہلی تعمیر کی۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر اللہ کا کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، یہ پہلا گھر ہے۔ قرآن کی آیت کا کوئی انکار کرے گا؟ قرآن کی تشریح کا کوئی انکار کرے گا؟ آج بابرکت علماء کی مجلس کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر بیٹھے ہیں۔ اللہ نے شیطان کی بات سنی نہیں سنی؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب مردود کر دیا، ملعون کر دیا، بے ترتیب جو میری تقریر ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار ہیں منتظمین کرام۔ آپ کے مہاراشٹرا کے اندر 10 بجے تک یہاں قانون ہے، اور میں 9 بجے بیٹھا ہوں، 9:05 پر عربی خطبے کے بعد میری تقریر شروع ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا ان اول بیت، پہلا گھر۔ شیطان کی سنی نہیں سنی؟ شیطان کو جب مرتوت قرار دے دیا، لعنت کا طوق گلے کے اندر ڈال دیا گیا، اس نے کیا کہا؟ میں جو حلیہ چاہوں اپنا سکتا ہوں، میں سام بنوں، میں بچھو بنوں، میں عورت بنوں، میں مرد بنوں، میں خامن بنوں، میں بیوی بنوں، میں اولاد بنوں، میں کتا بنوں۔ کہا جا، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے اور کوئی تو شکل نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے سنی نہیں سنی؟ اور کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے میری نسل کو مجھے مہلت دینا، میری نسل ختم نہ ہو۔ امریکہ میں ہو، برطانیہ میں ہو، یورپ میں ہو، ایران میں ہو، رشیا میں ہو، چین میں ہو، شیطان ہے نہیں؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وہاں اعوذ باللہ پڑھا جاتا نہیں پڑھا جاتا؟ شیطان ہے یا نہیں؟ اللہ نے شیطان کی سنی نہیں سنی؟ تو کہو اے اللہ، شیطان کی ذریت کی آج تو سن لے، جو گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں۔ دنیا کا پہلا گھر تیرا کعبہ ہے۔ ان اول بیت، اے اللہ ہماری موت سے پہلے وہ منظر دکھا دے کہ تیری ساری مخلوق، ساری انسانیت پہلے گھر کی طرف واپس ہو جائے۔ گھر واپسی کی جو بات کر رہے ہیں، دعا کرے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ ہم مسلمانوں ہی کی سنیں گے، نمازیوں کی سنیں گے۔ شیطان کی سنی تو شیطان کی ذریت کی بھی اللہ تعالیٰ دعا کرے کہ ان کی دعا امین ہو جائے۔ اور گھر واپسی کی جو بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو، ہم نے زمزم کو لمیٹڈ نہیں کیا ہے، ہم نے مطاف کو لمیٹڈ نہیں کیا ہے، ہم نے عرفات کو لمیٹڈ نہیں کیا ہے، ہم نے ریاض الجنہ کو لمیٹڈ نہیں کیا ہے۔ آؤ، ہمارا در کھلا ہوا ہے، آؤ ہمارا مطاف کھلا ہوا ہے، ہمارا مطاف کھلا ہوا ہے، نبی کا روضہ کھلا ہوا ہے، اور جنت البقیع کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت المالا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر کوئی تنگی نہیں۔ تمہارے ابا حضور اور تمہارے دادا صاحب جو اس امت کے فرعون تھے، جنہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ کنکریاں کلمہ پڑھ دیں گی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ ابو جہل کی ذات گرامی، کلمہ پڑھا کنکریوں نے،
تو کہا بڑا جادوگر ہے، کنکریوں سے کلمہ پڑھوا دیا. جادوگروں کی جادوگری، ساحروں کا سحر زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا. تو چنانچہ کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کر بتاؤ. چاند کے 2 ٹکڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہیں. اس نے کہا کہ دنیا کے عجیب جادوگروں کا جادوگر زمین پر چلتا ہے، یہ وہ عظیم اور خطرناک جادوگر ہے کہ اس کا جادو تو آسمان پر چاند پر بھی چلنے لگا. مقدر میں ایمان نہیں تھا، ہدایت نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امت فرعون، ہر امت کے اندر اللہ نے ایک فرعون کو پیدا کیا ہے. وہ فرعون امتی ابو جہل، اور میری امت کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے. اور جیسی میری امت فضائل کرمالات سے مالا مال ہے تو اس امت کا جو فرعون ہے وہ اتنا خبیث اور اتنا خطرناک کہ وہ امت تمام پچھلی امتوں کے فرعونوں کو شکست دے دے گا اور مقام مرتبے کے اندر پیچھا چھوڑ دے گا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابو جہل جو مکہ مکرمہ کے اندر سازشیں کر رہا تھا، وہ ابو جہل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ ابو جہل جو اسلام مسلمانوں کے وجود کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی بات کر رہا تھا. قربان جائے آج غلط فہمی کا شکار ہیں دنیا کے لوگ. اسلام مخالفت کے اندر میڈیا کے سانگ کے ڈسے ہوئے ہیں. پنکھا کیوں آپ کر دیا؟ بچھو کے ڈکے ہوئے ہیں. بچھو نے ان کو ڈنگ مار رکھا ہے. میڈیا کو ہٹا کر، پرنٹ میڈیا کو ہٹا کر لوگوں کی بکواس، سور کھانے والوں کی بکواس، کتا کھانے والوں کی بکواس، زانیوں کی بکواس، شرابیوں کی بکواس کو چھوڑ کر میں درخواست کرتا ہوں دیکھیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے گوشے کو اپنوں کے ساتھ میں میری جو روح کا غلام ہو سکتا ہوں، میرے بچوں کو حدیث پہنا کر ان کا پیشاب پاخانہ صاف کر سکتا ہوں. اپنوں کی بات دور کی، صدیق کی بات دور کی، فاروق کی بات دور کی، عثمان و علی کی بات دور کی، مہاجرین اور انصار کی بات دور کی، مکی صحابہ کی بات دور کی، مدنی صحابہ کی بات دور کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفہ چبوترے کے شاگرد ان کی بات دور کی. جو دشمنان رسول تھے، جو آپ کے راستے میں کانٹا ڈالا کرتے تھے، آپ کو شاعر کہا کرتے تھے، آپ کو کاہن کہا کرتے تھے، آپ کو دیوانہ کہا کرتے تھے، آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، آپ کے پیٹ پر پتھر باندھنے پر مجبور کیا، آپ کی بیوی پر امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی. ایسی طیبہ مطہرہ اور ایسی عصمت اور عفت پاک دامن رکھنے والی بیوی کہ جنت کی ہو رہے، جس کی عصمت اور جس کی عفت اور جس کی پاک دامنی کی قسم کھائیں تو وہ حادث نہ ہو. ایسی زوج مطہرہ پر جنہوں نے تہمت لگائی اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاف کے اندر حالت سجدے کے اندر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی، معاملہ صدیق کا نہیں، فرینڈ شپ کی بات آ جاتی ہے، دوستانہ تعلقات کی بات آ جاتی ہے، معاملہ فاطمہ کا نہیں، بیٹی کی بات آ جاتی ہے، معاملہ خدیجہ اور زینب رقیہ کا نہیں، گھریلو خواتین کی بات آ جاتی ہے، معاملہ مکی مدنی صحابہ کا نہیں. دشمنوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ابو جہل کے گھر پر 17 مرتبہ میرے آقا گئے ہیں کہ اے ابو جہل ایک مرتبہ کلمہ پڑھ دے، میں تیری انگلیاں پکڑ کر میں تجھے جنت میں پہنچا دوں گا. یہ دہشت گردی کی دلیل ہے، امن پسندی کی دلیل ہے، اخلاق کریمانہ کی دلیل ہے. دماغ کو کتے نے چاٹ لیا ہے. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امن پسند، با اخلاق، با کردار کوئی پیغمبر لا کر تو بتائے. مسلمانوں، مکتب فکر کے جھگڑوں کے اندر تم رہ گئے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے، چلے میں جانا چاہیے یا چھٹی شریف کرنا چاہیے، جمعیت کے جھنڈے کے پیچھے جانا چاہیے یا علم مبارک کے پیچھے جانا چاہیے. کوئی 2 پلی ٹوپی کے پیچھے چلا گیا، کوئی پنچ کلی ٹوپی کے پیچھے چلا گیا، کوئی نہرو کیپ کے پیچھے چلا گیا. کل حزب بما لدیہم فرحون. میں 2 پلی ٹوپی کو سمجھا کہ جو 2 پلی ٹوپی پہنے گا وہ جنتی، جو پنچ کلی ٹوپی مسیح الامت سے ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہنا، اس نے کہا کہ جو یہ پہنے گا وہ جنتی. جس نے نقش بندیہ راستے پر چلا کہا کہ نقش بندی والا جنتی. جو چشتیہ پر چلا اس نے کہا کہ چشتیہ جنتی. جو صابریہ پر چلا اس نے کہا کہ صابریہ جنتی. اور جس نے سہروردیہ پر چلا اس نے کہا کہ سہروردیہ جنتی. جو دیوبند کا علم پکڑا اس نے کہا
کہا کہ جنت دیکھنا ہو تو مزار قاسمی کے اندر دیکھو، جو بریلوی کا علم پکڑا اس نے کہا کہ جنت دیکھنا ہو تو بریلی کے مزار شریف کے اندر آ کر دیکھو، اور جس نے دنیا کے جو ہے غیر مقلدوں کا طبقہ، اہل حدیث کا طبقہ پکڑا، اس نے کہا کہ میاں نذیر حسین کی سیرت اور حسین احمد بٹالوی کی سیرت کے اندر آ کر دیکھو، شخصیت پرستی کے اندر، مکتب فکر کی پرستی کے اندر اور پارٹی بازی کے اندر آج امت بٹ چکی ہے، گلی ایک ہے، محلہ ایک ہے، ایک ووٹ بی جے پی کو ڈالتا ہے، ایک ووٹ کانگریس کو ڈالتا ہے، ایک ووٹ جو ہے آزاد امیدوار کو ڈالتا ہے، ایک گھر کے پانچ بچے پانچ پارٹیوں کو ڈال رہے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت عظمیٰ پر، ہندوستان کے دلی کے تخت پر اس وقت جو صورتحال ہے اور ہندوستان کا جو موازنہ اندلس سے کیا جا رہا ہے، اسپین سے جو کیا جا رہا ہے، ہسپانیہ اور یورپ سے جو کیا جا رہا ہے، مسلمانوں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اس کی ذمہ دار فلاں پارٹی نہیں، فلاں کمل کا پھول نہیں، فلاں پنجے کا ہاتھ نہیں، اس کا ذمہ دار مسلمان ہے۔ اس لیے کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارا مرض بھی بتا دیا اور مرض کا علاج بھی بتا دیا اور کہا کہ دیکھو ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، یاد رکھو کہ اگر فرقہ بندی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، پارٹی بازی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، ہاتھ رفع دین عدم رفع دین کے جھگڑے کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، آمین بالسر آمین بالجہر کے اختلاف کے اندر تم مبتلا ہو جاؤ گے، فتفشلوا، ٹائر میں سے ہوا نکل جائے گی، پہیے میں سے بلو نکل جائے گا، گاڑی کروڑوں کی ہو وہ چل سکتی ہے، ہوا اکھڑ جائے گی۔ وہ قوم جو کعبہ رکھنے والی ہے، وہ ہے دنیا کے کسی قوم کے پاس اللہ کا کعبہ؟ ہے دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسا علاقہ کہ حدود حرم نان مسلم ناٹ الاؤڈ، کلمے کا سرٹیفکیٹ ہے، انووسی ہے، تو داخل ہو سکتا ہے، خبردار جھوٹی ختنہ کرا کر بھی کوئی یہودی داخل ہو جائے گا، بش ٹونی بیلر کا باپ اور دادا نواسا پوترا داخل ہو جائے گا تو اسے ریاض اور جدہ کے جمعہ کی نماز کے بعد وہاں مسجد جامع مسجد کے احاطے میں سر قلم کر دیا جائے گا۔ ہے دنیا کے اندر کوئی علاقہ کہ وہاں پر کلمہ پڑھنے والا نہ جا سکے؟ پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں جا سکتا، وائٹ ہاؤس میں نہیں جا سکتا، کعبہ رکھنے والی قوم، مطاف رکھنے والی قوم، زمزم رکھنے والی قوم، حجر اسود رکھنے والی قوم، حتیم رکھنے والی قوم، ریاض الجنہ رکھنے والی قوم، جنت المالا رکھنے والی قوم، جنت البقیع رکھنے والی قوم، صدیق و فاروق کو رکھنے والی قوم، 1.25 لاکھ صحابہ کو رکھنے والی قوم، جنید بغدادی کو رکھنے والی قوم، حسین احمد مدنی کو رکھنے والی قوم، رشید احمد گنگوہی کو رکھنے والی قوم، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو رکھنے والی قوم، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو رکھنے والی قوم، نظام الدین اولیاء کو رکھنے والی قوم، اولیاء اقطاب کو رکھنے والی قوم، شہداء کو رکھنے والی قوم، مجاہدوں کو رکھنے والی قوم آج بھکاری ہو گئی ہے۔ ہندوستان کے میٹرو سٹی کے اندر کیا حضرت کوئی وہی آ رہی ہے؟ ہندوستان کے میٹرو سٹیز کے اندر مسلمان کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، مسلمان کو کرائے پر مکان دینے کے لیے تیار نہیں، ملک ان کے قدموں پر نچھاور ہوتے تھے، سمندر ان کے حکموں پر چلتے تھے، سورج غروب ہونے والا سورج اللہ سے دعا کرنے پر یا اللہ زندگی کے اندر کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، آج بیوی کی مشغولیت، اولاد کے کام کاج، کاروبار اور کارخانے کے کام کاج کی وجہ سے نہیں بلکہ امور جہاد کی مشغولیت کی وجہ سے، اے اللہ آج میری نماز کہیں قضا نہ ہو جائے، بالغ ہونے سے لے کر اب تک میری عصر کی نماز نہیں چھوٹی، اے اللہ میں بھی تیرا غلام ہوں، یہ سورج بھی تیرا غلام ہے، اے رب کریم کچھ لمحوں کے لیے اس کو روک دے۔ سورج رکا اور سلام جب دوسرا پھرا تو پھر سورج غروب ہونے لگا۔ جس کی بات سورج مانا کرتا تھا، جس کی بات سمندر مانا کرتا تھا، گھوڑے چلے نہیں چلے، یہاں بیٹھ کر حضرت عمر بن الخطاب نے تمہارا انٹرنیٹ 2 ٹکے کا، تمہارا کمپیوٹر، میرے صحابہ علامہ انور شاہ اور علامہ انور شاہ کشمیری کے جوتوں کے دھول
بھی نہیں لگتا. اس میں وائرس آ سکتا ہے, اس کی میموری ڈیلیٹ ہو سکتی ہے. خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے اور کسی طالب علم نے اعتراض کیا. حضرت نے جواب دیا. طالب علم نے کہا کہ کس کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے؟ فلاں کتاب کے فلاں صفحے میں, فلاں باب میں اور فلاں سطر کے اندر لیفٹ سائڈ, رائٹ سائڈ, داہنی طرف, بائیں طرف آپ کو ملے گا. طالب علم نے کہا کہ لگتا ہے کہ ابھی ابھی تازہ ناشتہ کرنے کے بعد آپ مطالعہ کر آئے ہیں. حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 16 سال ہو گئے اس کتاب کا مطالعہ کیے ہوئے. کمپیوٹر 16 سال کی میموری کو باقی رکھتا ہے. کتنا وائرس آتا ہے؟ 2% کا انٹرنیٹ, 2% کا کمپیوٹر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین, پہلوں کا بھی اگلوں کا بھی مجھے علم دیا گیا. تمہارا ناسا اب آیا ہے, تمہاری سائنس اب آئی ہے, تمہاری ٹیکنالوجی اب آئی ہے. اور ایک آدمی فضا میں جانے کے لیے کتنے کروڑوں کا راکٹ ٹیکنالوجی اور راکٹ کو بنانا پڑتا ہے. دیکھو کلام پاک کا 15واں پارہ, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ کو لے کر گئی اور پھر وہاں سے آسمان اول آسمان دوم, وہ تو لمبا قصہ ہے. کون سی سواری پر بیٹھ کر گئے, کون سی سائنس کا سہارا لیا, کون سی ٹیکنالوجی کا سہارا لیا. اگر آسمان بول سکتا ہے, اگر فضا بول سکتی ہے, میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آسمان اور فضا یہی کہیں گے کہ جب میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا ساقی کوثر شافع محشر سید الاولین سید الاخرین صاحب المعراج والتاج جب معراج کے اندر گئے ہوں گے تو آسمان نے آپ کے قدموں کو بوسہ دے کر شرمندہ ہوا ہوگا اور یہ کہا ہوگا کہ ہمیں اپنی بلندی پر ناز تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو پرے جا رہے ہو, معاف کرنا, ہم آپ کے قدموں کا بوسہ دے کر آگے بڑھتے ہیں. آسمان کی رفتیں شرمندہ ہوئی, فضاؤں کی بلندیاں شرمندہ ہوئی. حضرات کیوں مسلمان ذلیل ہے, کیوں مسلمان پسماندہ ہے؟ اور اغیار ہمارے ساتھ سلوک اگر کرتے ہیں تو میں نے کوئی آپ کو گالی دی ہو, ہمارے ناظم صاحب کو, مولانا صاحب کو, تو الٹا ان کو گالی دینا چاہیے. ہم نے کیا بگاڑا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, مسجد نبوی کا وہ حصہ جو ریاض الجنہ, تیری مسجد میں, میری مسجد میں, سیٹھ کی مسجد میں, سیٹانی کی مسجد میں, مولوی کی مسجد میں, محتمیم کی مسجد میں, ملا کی مسجد میں, ایک نماز کا اجر 10 اور زیادہ سے زیادہ 100 اخلاص کی بنیاد پر جو چاہے اللہ دے. لیکن حرم مکی کے اندر 1 کا 1 لاکھ اور مسجد نبوی کے اندر 50,000 اور مسجد نبوی کے اندر جو ریاض الجنہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ. اگر جنت کا ٹکڑا دیکھنا ہو, جنت کی کیاری دیکھنا ہو, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد کا حصہ ہے جہاں مسجد نبوی کے اندر امام صاحب کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں, حضرت بلال کے اذان دینے کی جگہ ہے اور سفید قالین لگائی جاتی ہے. یہ جنت کی کیاری ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا, حضرت میں نے زبان سے جملہ کہہ دیا, بیوی سے لڑائی ہو رہی تھی, جھگڑا ہو رہا تھا. سائنسدانوں کا زمانہ ہو تو لوگوں کی زبان سائنٹیفک بن جاتی ہے, علماء کا زمانہ ہو لوگوں کی زبان عالمانہ بن جاتی ہے, فقیہوں کا زمانہ ہو لوگ اور عوام فقہ کی زبان میں بات کرنے لگتے ہیں. اور یہ گھوٹالے کرنے والوں کا زمانہ ہو تو فٹ پاتھ کے اندر چڈی اور باڑی بیچنے والا بھی گھوٹالا کرتا ہے, ہندوستان کے مال کو میڈ ان چائنا بتا کر دھوکہ دیتا ہے. ہم کو کہتے ہیں دہشت گرد, ہم کو کہتے ہیں مکار اور شدت پسند اور بنیاد پرست. دیکھو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کیا, میں نے بیوی سے بھول کر یہ کہہ دیا کہ آج روزہ ہوں, اگر میں اپنی افطاری جنت میں نہ کروں تو تجھ پر 3 طلاق. علماء کے پاس گیا, علماء کرام نے بتایا اب تو تجھے مرنا ہی پڑے گا بیٹے, اسے تو جنت ملنے کی نہیں, اب مرے گا تو بیوی ہو جائے گی بیوہ,
اور جنت میں شادی کر لینا، یہاں تو ملنے کی نہیں۔ اس سے پوچھا، تمام نے انکار کر دیا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا روزے سے ہو افطاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کر لو، ریاض الجنہ میں کر لو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی کاری اور جنت کا ٹکڑا بتایا۔ تو تم قسم میں حانث نہیں ہوگے اور بیوی سے ہاتھ دھونا نہیں پڑے گا۔ اسی لیے جلنے والے جلا کرتے ہیں، حسد کرنے والے حسد کیا کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ مسئلے بناتا نہیں، قیامت تک آنے والی نسل انسانی پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے۔ تیری قبر میں میری قبر میں گھاس کے تنکوں کے برابر نیکیاں، درخت کے پتوں کے برابر نیکیاں آتی ہوں گی۔ کتنوں کو تو نمازی بنایا داڑھی مڑے، تو نماز پڑھتا ہے بیوی بے نمازی رہتی ہے، تو نماز پڑھتا ہے تیری اولاد بے نمازی رہتی ہے، تو نماز پڑھتا ہے تیرے گھر کے اندر ٹی وی چلتی ہے، تو نماز پڑھتا ہے تیری بیوی دہلیز کے اندر آ کر کھڑے ہو کر آنے جانے والوں کو زنا کی دعوت دیتی ہے، تو نماز پڑھتا ہے لیکن تیرے دکان کے اندر ناپتول کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے۔ کتنوں کو تو نے بنایا؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حاسدین کو اللہ ہدایت دے، سمجھنے کی توفیق دے۔ انہوں نے خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم ایک مسئلہ اپنے باپ کے گھر سے گھڑا نہیں، ایک مسئلہ میڈ ان ابو حنیفہ نہیں، بس کہ جو کچھ انہوں نے قرآن سے سمجھا، حدیث سے سمجھا، قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے دسترخوان فقہ کے جواہرات کا، ہیرے موتیوں کا چن کر رکھ دیا کہ اے امت محمدیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پہنتے جاؤ، کھاتے جاؤ اور شکریہ ادا کرتے جاؤ۔ یہ انہی کا کام تھا۔ بہرحال انہوں نے ایک عورت کو طلاق کا طوف پڑھنے سے بچا لیا۔ یہ ریاض الجنہ ایک بدوی آتا ہے، استنجا کرتا ہے، صحابہ کرام آستین اوپر کر لیتے ہیں اور آن کے اندر ختم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعو، چھوڑ دو اس کو۔ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اگر دوران پیشاب اگر اس کو اٹھا دیا جاتا تو مسجد آلودہ ہونے سے بچ سکتی تھی، پر 50 ملی گرام ml اگر پڑا ہے تو 100 سے تو بچ جاتا، 150 سے تو بچ جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جنت کی کیاری، جنت کی وادی اور ریاض الجنہ کے اندر استنجا کرنے کی اجازت دی؟ اللہ اکبر۔ آپ کی شان رحمت کی جھلک محدثین کرام نے اس کے اندر بیان کی ہے۔ ایک تو ظاہری سبب یہ بیان کیا ہے کہ جو جگہ آلودہ ہو رہی تھی گندی، وہ اتنی جگہ ہو رہی تھی، اور اگر اس کو بھگاتے ساری مسجد کو گندا کرتا، خیر اگر گندا بھی کرتا یہاں دھو لیتے تو وہاں بھی دھو لیتے۔ محدثین کرام نے نقطہ بیان کیا ہے، انسان پیشاب کرتے ہوئے آدھے یا پاؤ یا پونے یا 90% پیشاب کے اندر پیشاب روک لیتا ہے تو اس کی مثانہ پیشاب کی تھیلی ویک ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ مسجد نبوی ریاض الجنہ، جنت کی کیاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ مسجد کے اندر ایک بدوی آ کر پیشاب کرتا ہے، اس کے مثانے کی فکر رحمت للعالمین کر رہے ہیں کہ کہیں اس کی پیشاب کی تھیلی خراب نہ ہو جائے، اور دہشت گردی کا سبق دے رہے ہیں، کارٹون بنا رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہم نے کیا بگاڑا؟ ہم نے رام کا کارٹون بنایا، ہم نے لکشمن کا کارٹون بنایا، ہم نے گوتم بدھ کا کارٹون بنایا۔ اگر انہوں نے کلام پاک کی توہین کی تو بدلے میں بائبل ہم نے جلایا، گیتا ہم نے جلایا، آسمانی کتاب پر کوئی ڈرنے کی بات نہیں، کسی کے باپ کا کچھ کھایا نہیں، ایک مندر کی ان کو ہم نے نقصان نہیں پہنچایا۔ مولانا بھڑکیلا بیان دے کر چلے گئے، نہیں، ہم انصاف مانگ رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں ہمارے پیغمبر کتنے امن پسند تھے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فالوور کتنے امن پسند ہیں۔ کیا نوجوانوں میں ایسے نوجوان نہیں تھے کہ کلام پاک کو جب میری جونس نے جلایا تو بدلے میں بائبل جلاتے؟ ہندوستان کی فرقہ پرست طاقتوں اور تنظیموں نے کلام پاک کے اندر خنزیر کے گوشت کو رکھ کر دارالعلوم دیوبند کے
صدر دروازے پر رکھا، اس کا جواب دینے کی طاقت کیا ہجڑے بن گئے، مخنث بن گئے امت مسلمہ کے نوجوان. سلطان صلاح الدین ایوبی کی اولاد، محمود غزنوی کی اولاد، محمد بن قاسم کی اولاد، دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے والوں کی اولاد کیا نہیں کر سکتے تھے؟ بابری مسجد کا جواب دیا جا سکتا تھا، بیت المقدس کا جواب دیا جا سکتا تھا. دنیا والوں کو بتاؤ، یہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ایک مسلمان ایک ٹارچ لے کر، ایک سوئی لے کر، ایک مرغی کو ذبح کرنے کی چھری لے کر ایئرپورٹ جاتا ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. اور یہ الیکٹرانک میڈیا زی ٹی وی کے اندر، آج کے اندر سی این این کے اندر، بی بی سی کے اندر موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ جو ہے پکڑا گیا ہے، جو 5 لاکھ کا انعامی دہشت گرد تھا، اور اس نے پڑوس ملک کے اندر جا کر ٹریننگ لی تھی، اور اس سے کئی ملکوں کے نقشے برآمد ہوئے. کیا نکلا تھا؟ ایک مرغی کو ذبح کرنے کی چھری مؤذن صاحب بھول کر اپنے بستے میں، اپنی جھولی میں اور اپنے کٹ کے اندر، اپنے سوٹ کیس کے اندر انہوں نے رکھ لیا تھا. مولانا صاحب ایک چھوٹی سی کوئی بیٹری انہوں نے رکھ لی تھی، اب اس کو ایسے دکھایا جا رہا ہے، ہاتھ کے اندر ہتھکڑی ہے اور گلے کے اندر زنجیر ہے، پیروں کے اندر اسے باندھا گیا ہے اور تختی دکھائی جا رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں ان عالم ظالموں کو کیا ہو گیا، مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ایمان مجمل کے اندر اور ایمان مفصل کے اندر آج کا مسلمان آمنت باللہ و کتبہ و رسولہ کے ساتھ وہ میڈیائی ہی اور وہ اخباری ہی بھی لا لیا ہے، اور یوں کہتا ہے مولوی جو قرآن کا بات کرے تو حدیث کی بات کرے مانیں گے نہیں. زی ٹی وی کے اندر اسکٹ پہن کر، ٹائٹ چولی اور بلوز پہن کر جو خبر دیں گے آمنت باللہ و عورتی، ہم اس پر ایمان لے کر آئیں گے. اللہ تبارک تعالی حضرت استاد محترم شیخ کامل نمونۂ اسلاف اور صاحبزادہ شیخ الاسلام حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کو ہماری صحت کا، ہماری زندگی کا کچھ حصہ دے دے. کتنے سولی پر لٹکے والوں کو انہوں نے لوگ آج اختلافات، یہ محمود مدنی کی پارٹی ہے، یہ ارشد، خون ایک، مکتبہ فکر ایک، جماعت ایک، جمعیت ایک، دارالعلوم ایک، حسین احمد مدنی اور خاندان ایک. ہم کیوں لڑے صاحب؟ تم کچھ کرتے ہو آمنا صدقنا، آپ کچھ کر رہے ہیں آمنا صدقنا، کبھی اس جھنڈے کے پیچھے چلے گئے، کبھی اس جھنڈے خبر میں جو سوالات ہوں گے من ربو کا وما دینوں کا، تو اس میں یہ بھی پوچھے گا اللہ کے ارشد کی جمعیت میں تھے، محمود کی جمعیت میں تھے. جہاں پیدا ہوگا اللہ جزائے خیر دے. 75 سال کا یہ ضعیف بوڑھا، اللہ تبارک کتنے سولی پر لٹکنے والوں کو، یہ کب ہوتا ہے؟ ذرا سی چھری ملی، بردوان کا جو دھماکہ ہوا، این ڈی ٹی وی میں بھی دیکھ رہا تھا، ایک گھر میں گیا، اب یہاں بھی ہم روم میں نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، اس کے اندر جب یہ دکھایا گیا کہ 407 404 جو بڑی بڑی ٹرک ہوتی ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، بردوان کے مدرسے کے سامنے لے جایا گیا اور RDX ایکس لیا جا رہا ہے، بم کے آلات لیے جا رہے ہیں، جہادی مٹیریل لیا جا رہا ہے. میں نے کہا کہ ہم اپنے بیانات کے اندر سینہ پھوٹ کر یہ کہتے تھے، غار ہرا سے لے کر دار ارقم تک، دار ارقم سے لے کر صفہ چبوترے تک، اور صفہ چبوترے سے لے کر آپ کے گوتم نگر اور گوونڈی کے علاقے کے مکتب تک، کوئی آدمی جو اپنے باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہو ان مدرسوں کی 4 دیواری کے اندر دہشت گردی کا دال دکھا دے. میں تمہاری گلی اور تمہارے گھر کا کتا بننے کے لیے تیار ہوں. یہ مدرسے امن کا پیغام دیتے ہیں، یہ مدرسے بھائی چارگی کا پیغام دیتے ہیں. اس ملک کے اوپر فرقہ پرستی کی گھنٹی بجنے لگی. کون تھا وہ مسلم شریف پڑھانے والا، وہ ترمذی پڑھانے والا، وہ صاحبزادہ شیخ الاسلام؟ وقت کی ہم ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ اب تقاضا ہے کہ 1947 کے وقت جیسے حضرت مدنی نے، حضرت شیخ الاسلام نے، حضرت شیخ الہند نے، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی نے، حضرت تھانوی قدس سرہ نے اور رائے پور کے اکابرین نے ہندوستان کے دلتوں کو لے کر جنگ آزادی لڑی، تو ہمارے اکابرین نے کہا
ان کو چھوڑ کر اس وقت کی فرقہ پرستی کے ناک کے زہر سے بچنا ناممکن ہے. مکتب کی 4 دن تو مجھے بڑا بیزار ہوا اور دل کو چوٹ لگی. یہ جو ہم ڈنکے کی چوٹ سے کہتے ہیں صاحب یہ کیا ہو گیا، یہ تو بردوان کے مدرسے والوں نے شرمندہ کر دیا. حضرت اقدس مولانا محمود مدنی دامت برکات اللہ علیہ کی جو جمعیت کے وہاں صدر محترم ہیں مولانا صدیق اللہ چودھری، تاریخ میں وہ منظر نہیں دیکھا ہوگا. میں وہاں ایک پروگرام میں گیا ہوا تھا اور اس پروگرام کے اندر بردوان کے عالم تھے. میں نے کہا کہ سچائی، میں کہتا ہوں کہ میڈیا کیا آپ کے سامنے تصویر پیش کرتی ہے، میڈیا کیا رخ پیش کرتا ہے. گجرات کے اندر احمد آباد میں پروگرام میں گیا، 7 سال تک سابرمتی جیل کے اندر جو مولانا عبداللہ صاحب گھٹ گھٹ کر زندگی گزارے اور بیوی شوہر کے رہتے ہوئے بے بگی کی زندگی گزاری، اولاد باپ کے رہتے ہوئے یتیمی کی زندگی گزاری. حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی جمعیت علماء کی کاوشوں سے وہ 13 سال کے بعد باعزت بری کیے گئے. کون ان پر لگے دہشت گردی کے داغ کو مٹائے گا؟ کون ان کی بیوی کے 7 سال کے سہاگ کو واپس کرے گا؟ کون ان کے بچوں کے اوپر جو 7 سال تک یتیمی کا سایہ منڈلا رہا تھا اس سائے کو دور کرے گا؟ کون قوم کے دلوں کے اندر نفرت کی جو بھاونا آئی ہے اور جذبات ابھرے ہیں ان جذبات کو ختم کرے گا؟ 13 سال تک کون انتظار کرے گا کہ سپریم کورٹ کیا کہے گا؟ یہ خبر دیکھ کر مجھے بھی پریشانی ہوئی کہ مدرسوں کی تاریخ کے اندر ایک بدنما داغ، میڈیا جھوٹا ہے، CNN جھوٹا ہے، BBC جھوٹا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کا قرآن سچا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچی ہے. علماء حقانی، علماء ربانی، علماء جو نبی کے وارث ہیں وہ سچے ہیں. یہ سب جھوٹے مکار ہیں، یار ہیں، دھوکے باز ہیں. ان کو پیسہ دو، وہ پیپسی، وہ کوک، وہ تھمس اپ جو زہر ہمارے پیٹ کے اندر جا کر آنتوں کو خراب کرے گا کہیں گے اس کے پینے کے بعد جوانی پیدا ہوتی ہے، بلکہ وہ بیوی کے بھی لائق نہیں رہتا. تھمس اپ، پیپسی، کوک، سافٹ ڈرنکس انسان کے لیے سم میں قاتل ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو روپیہ پیسہ لے کر کروڑوں روپے لے کر یہ ان کے بازار کو چمکاتے ہیں اور مسلمان کمینہ ذلیل حرام الدہر کہیں کا النکاح من سنتی کی محفل کے اندر اس زہر کو بانٹتا ہے. مدینہ طیبہ کے کھجور کو دیتا، زمزم کا پانی کارگو سے منگاتا اور ماؤ زمزم علی معشوری والا اس سے بڑا تحفہ تو اپنے دعوتیوں کو کیا دے سکتا تھا؟ پیپسی لگ رہا ہے صاحب، کوک لگ رہا ہے، سافٹ ڈرنکس لگ رہی ہے اور ایک بھڑوا قسم کی رنڈیا عورت ناچنے والی، شرمگاہ کو اچھالنے والی، سینے کی نمائش کرنے والی، ہر رات نئے نئے بسترے پر سونے والی. میری سندرتا کا راز کیا؟ تیری سندرتا کا راز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ. قیامت کے دن تیری شرمگاہ تیرے منہ پر لگی ہوئی ہوگی اور اس حالت میں جہنم میں جائے گی تو جہنم کے جہنمی کہیں گے اے اللہ آگ کا عذاب دے دے، پیپ کا عذاب دے دے، لہو کا عذاب دے دے. یہ ہیروئن جس کے منہ پر پیشانی پر شرمگاہ لگی ہوئی ہے اور دنیا کے اندر بدکاری کیا کرتی تھی، اے اللہ اس سے جو بدبو نکل رہی ہے، اے اللہ اس سے تو بہتر ہے کہ سانپ ہی ڈس لے ہم مر جائیں. یہ کہتی ہے میری سندرتا کا راز، میری خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ زانیوں سے پوچھو، بدکار عورتوں سے پوچھو. اور دیکھ دیکھ کر مسلمان، یہاں عالم کہتا ہے داڑھی رکھو، اور ان کمبختوں کو دیکھ کر 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نکال کر پیشاب کی نالی میں آج کا نوجوان ڈالا. ہمارا بیان یہاں حجام کی دکان، شاید ہو سکتا ہے کرنے والا بھی مسلمان اور کروانے والا بھی مسلمان. شاعر اسلام میں سے ہے. ہندوستان کے اندر اگر کوئی قتل کرتا ہے ضمانت مل سکتی ہے، زنا کرتا ہے ضمانت مل سکتی ہے، چوری کر سکتا ہے ضمانت مل سکتی ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے ضمانت مل سکتی ہے، زمین و مکان کو ہڑپ کرتا ہے ضمانت مل سکتی ہے، فراڈ کرتا ہے، تعزیرات ہند کے خلاف کرتا ہے ضمانت مل سکتی ہے. چھوٹا سا کام کیا کہ سیرت النبی کے جلسے کے بعد ہندوستان کے ترنگے کو نیچے ڈال کر چل گیا
تو اس کے لیے ضمانت نہیں. کیوں؟ یہ بڑا جرم ہے کہ ہندوستان کی نشانی اور ہندوستان کے جھنڈے کی اس نے بے عزتی کی. بے نمازی توبہ کر سکتا ہے, زکات نہ دینے والا بعد میں دے سکتا ہے, اس سال حج کرنے والا اگلے سال حج کر سکتا ہے, لیکن اسلام کا یونیفارم, اسلام کا لباس, اسلام کی آئیڈینٹیفائی, اسلام کی شناخت, سوالات پیغمبروں کا چہرہ, میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نکال کر, جو حجام کی دکان میں کافر بھی آتا ہے, مشرک بھی آتا ہے, RSS والے بھی آتے ہیں, فلاں بھی آتے ہیں, ان کے بالوں کے ساتھ نبی کے بالوں کو جو ملاتا ہے, اس دنیا میں بھی کتے سور سے بدتر زندگی گزارے گا, آخرت کے اندر بھی وہ عذاب کا شکار ہوگا. نوکری کرنے والے کی نوکری بھی حرام ہے. اور جو لوگ یہ حلیہ مناتے ہیں, عالم چیخ چیخ کر کہتا ہے, بات سمجھ میں نہیں آتی. ڈاکٹروں نے کہا جا کر چپکے سے رات کے 11 بجے میڈیکل شاپ دیکھتا ہے, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, اور چپکے سے میڈیکل شاپ والے دوائی کی دکان, ویاگرا ہے, داڑھی مڈائے گا, ویاگرا کی ضرورت نہیں پڑے گی. ڈاکٹروں نے کہا جو داڑھی مڈاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا قتل کرتا ہے, 40 پشتوں تک نامردی کے جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں. نہ حلوے کی ضرورت, نہ معجون کی ضرورت, نہ ویاگرا کی ضرورت, نہ انجیکشن کی ضرورت. داڑھی مڑے, وہ اپنی بیویوں کا حق صحیح ادا نہیں کرتے, اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ نبی کا چہرہ, نبی کا لباس صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کی ٹوپی, نبی کا پاجامہ, نبی کا ظاہر, نبی کا باطن, یہ بہت دور کی بات ہے. صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کرنے جاتے, بیت الخلاء شریف کے لیے جاتے, اتنا دور جاتے, نگاہوں سے دور ہو جاتے, کہیں پہاڑی کے اوٹ میں, کہیں جھاڑی کے پردے میں آپ استنجا فرماتے, بیت الخلاء فرماتے, ہم دوڑ کر جاتے تاکہ آپ کے فضلہ شریف کی زیارت کریں. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا, آج تک ہم نے آپ کے فضل شریف کی زیارت نہیں کی, دیکھا نہیں. اور کسی کتاب کے اندر اس کی حیت بھی نہیں بیان کی گئی. یہ بیان کیا گیا کہ نبی کی داڑھی مبارک کیسے تھی, سفید بال کتنے تھے, سر میں بال کیسے تھے, سفید بال کتنے تھے, نبی کیسے چلا کرتے تھے, نبی کیسے بیٹھا کرتے تھے. کسی نے فضلے کی کیفیت کو بیان کی کہ وہ سخت ہوتا ہے, یہ کیفیت کا, وہ کیفیت کا. محدثین کرام نے لکھا ہے حرام خور, داڑھی مڑے, ہجڑوں کی نقالی کرنے والے, غیروں کی نقالی کرنے والے, قیامت کے دن تو نبی کے ساتھ تیرا حشر نہیں ہوگا, اولیاء کے ساتھ تیرا حشر. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات, ایک چھوٹا سا اعلان ہے کہ ہم اپنے ساتھ ایک جو ہے رفاہی ادارے کے میموری کارڈ لائے ہوئے ہیں. ان میموری کارڈ کے اندر حالات حاضرہ پر خطاب ہیں. ان میموری کارڈ کو خریدیں, یہ میرا بیپار نہیں, ایک ادارے کی ملکیت ہے, اس کا نفع اسی میں جائے گا, رفاہی کاموں کے اندر اس کو خرچ کیا جائے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج مسلمان حیران ہے, پریشان ہے, اور عاملوں کا سہارا, وکیلوں کا سہارا, اور بیوی خاوند کے لیے خاوند بیوی, یہ سب شیطانی کرتوت اور شیطانی جو ہے اثرات کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوا کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جسمانی بھی, ہمارے روحانی بھی معالج تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کے گھر میں شیطان اور جنات پتھری ڈالا کرتا تھا, اثر کیا کرتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تعویذ دی. وہ تعویذ حرز ابو دجانہ کے نام سے حدیث پاک کے اندر ہے. جس گھر کے اندر, جس دکان مکان کے اندر یہ تعویذ رہے گی, انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت بالا اعلیٰ ہے, تو آپ کی تعویذ کے بعد بھی کوئی تعویذ نہیں ہو سکتی. یہ تعویذ بھی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مسجد زبیدہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کرناٹک کی سرزمین کے اندر کہ وہ آج کل کی مسجدیں آپ جانتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے منہج پر جو کام ہوا کرتے تھے, دن رات کے اندر عورتوں کا معاملہ, نوجوانوں کا, قضاوت کا, یہ سب اس کے لیے بھی جو ہے تعاون کی آپ سے اپیل کی جا رہی ہے. دعا کر لیں.